جی چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہوں کہ اپنی زندگی بیزار لگے اور ناشکری کرنے لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے کی زندگی کا تاریخ پہلو جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ کی زندگی سے زیادہ بدتر ہو۔ ایک ایسا ہجوم میرے آس پاس ہے جن کے دلوں میں زہر اور زبان میں مٹھاس ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو نجات پا جاؤ، یوں زندگی بسر مت کرو کہ جب تم مر جاؤ تو دیگر لوگ نجات پائیں۔ اذانوں میں کھوئی ہوئی، نمازوں میں روئی ہوئی، میں خودداری کی چادر میں لپٹی ایک عام سی لڑکی۔ اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ سوچ اتوار سبھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لوگ لوگوں سے ملیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملیں، رنگ بدل جاتے ہیں۔ ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا تو میں اپنی ہر سانس اپنے ماں بابا کے نام لکھتی۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیں کہ کیا وہ زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوں تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ ساری کائنات آپ کو پسند کرے اور آپ کا رب آپ کو پسند نہ کرے تو واللہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات آپ سے نفرت کرے اور آپ کا رب آپ سے محبت کرے تو اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اسی کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ ہونٹ جس پر مسکراہٹ ہو، وہ شخص جو وعدہ وفا کرتا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، وہ خدمت جو بغیر مطلب کے ہو۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کبھی بھی بے وقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں، کیونکہ خامیاں کبھی خوبیاں نہیں بن سکتیں اور نہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا۔
اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ پرندے بھی چھوڑ گئے ہیں چمن تیرا، باغباں کو جو محبت کا سلیقہ نہیں ہے۔ نہ ڈر ہے خزاں کا، نہ ہے خوشی بہار کی، حیوان ہو تم جو جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ محبت اور دوستی خدا کے 2 بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ان گھروں کی بدنصیبی کے کیا کہنے جہاں تعلیم اور جاب پر جانے کے لیے اٹھا اور اٹھایا جائے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھی جائے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بمہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو اسے ضرور بتا دیں کہ ہم تمہیں ایک انسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اگر یہ درندہ نکل آئے تو واپس آ جانا۔ ایک مری ہوئی بیٹی سے ایک طلاق یافتہ بیٹی لاکھ درجے بہتر ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوتداروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ سمجھ لو دیکھ لو پہلے نظر زمانے کی، پھر اس کے بعد کرو ضد نقاب اٹھانے کی۔ میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے، گردن جو جھکائے وہی بیٹی سیانی ہے۔ تصویر لینا بھی ضروری ہے، آئینہ گزرے ہوئے لمحات نہیں دکھاتا۔ مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ لہٰذا جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے ہاں تو جو روٹھے اسے مناتے ہیں، تمہارے ہاں نہیں ایسا رواج، حیرت ہے۔ تم دل بھی دکھاتے ہو اور چاہتے ہو ضمیر بھی نہ کرے احتجاج، حیرت ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے
کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی۔ انہوں نے عبادت چھوڑی، نہ تکبر کیا۔ ہمارے پاس بشارت ہے، نہ عبادت، مگر جنت دوزخ بانٹتے پھرتے ہیں۔ رات کا دن میں بدلنا، دن کا شام میں ڈھلنا، شام کا پھر دن ہونا، دن سے پھر رات کا آنا، یہ سب دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ جو انسان تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائیاں بھی بیان کرتا ہوگا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتوں کو جتایا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے پاس ہوں یا دور۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔